ہیں نا, تو ہر قسم کے آرگیومنٹس آپ اکٹھے کر کے لاتے ہیں. ہر لائر کی آرگیومنٹ جو ہے وہ ضروری طور سے نہیں کہ صحیح ہوتی ہے. آپ لائرس تو کرمنلس کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں, مرڈرز کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں. تو اب یہ اپنی ڈیفینس میں ہر قسم کی آرگیومنٹ پیش کریں گے, جو ریجیکٹ ہوتی جائیں گی 90%, ایک آدھ شاید سپریم کورٹ مان لے, مگر انہوں نے اب پوری لیگل ڈیفینس کرنی ہے. اب یہ فیصلہ ہوا, پہلے یہ فیصلہ تھا کوئی لیگل ڈیفینس نہیں کرنی, ناراض نہیں کرنا, سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ چلتے. یہ آپ نے بتا دیا صاحب فیصلہ. اب امپورٹنٹ بات, جو اہم بات ہے تمام لوگوں کے لیے, وہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جی یہ بابر اعوان صاحب جب 25 مئی کو سپریم کورٹ میں حاضر ہوئے, وہ اس حوالے سے حاضر ہوئے کہ این آر او کے اوپر جو امپلیمنٹیشن ہے وہ نہیں ہو رہی تھی, سپریم کورٹ پوچھنا چاہتی تھی. اس وقت بھی جو بیانات دیے گئے بابر اعوان صاحب کی طرف سے, انہوں نے کہا جی جو $60 ملین کا جو فگر ہے وہ تاثراتی اماؤنٹ ہے, امیجنری ہے, اس کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے, اور جو پیسے تھے اس کے کچھ 40 سے اوپر 47 کلیمنٹس ہیں. اچھا, اس حوالے سے ذرا کوئی بات کرنی چاہیے. نہیں, بات بڑی مزے کی آپ نے کی کہ میں سمجھتا ہوں کمال ہے کہ یہ اس قسم کی باتیں لا منسٹر صاحب کر دیتے ہیں. غالباً 47 کلیمنٹس یا 50 کلیمنٹس ہیں اور $60 ملین یہ انہوں نے کہا. بابر اعوان صاحب کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ کو آلریڈی نیب نے پوری ایک فائل دی ہوئی ہے یہ سارے کیس کے بارے میں, جس کے اندر ساری ڈیٹیلز ہیں کہ کتنے پیسے تھے, کہاں تھے, کیا تھا. بابر اعوان کو پتا ہونا چاہیے نا کہ سپریم کورٹ کے ریکارڈ میں بھی اس وقت کیا کیا چیزیں پڑی ہیں, اور جس کا جواب دینا پڑے گا. اور آپ اور میں, میرا خیال ہے آج تھوڑا سا ذرا عوام تک بھی پہنچا دیں کہ سپریم کورٹ کے پاس اس وقت کیا کیا چیزیں کیا موجود ہے. تو یہ ایک ٹیبل ہے, میرا خیال ہے آپ عوام کو دکھائے ٹیلی ویژن ضرور. یہ وہ ڈیٹیلز ہیں جو کہ 59 ملین ڈالرز کے ہیں, جو کہ سپریم کورٹ کی عدالت کے اندر نیب نے یہ پچھلے سال فائل کیے ہوئے تھے. یہ فائل, اور یہ کمپنی آف شور کمپنیز, اور یہ ساری آف شور کمپنیز ہیں, اور بینیفیشریز ہیں یہاں. اور یہ کوئی 47-48 نہیں ہے, یہاں تو زرداری صاحب ہیں, محترمہ کی والدہ نصرت بھٹو صاحبہ ہیں, اور ان کے لائر ہیں شگل مرشد صاحب, اور ان کے بردر ان لا ہیں, وہ بھی ان کے وہ مطلب ہیں. تو اس کے علاوہ اس میں اور کوئی خاص نہیں, اور ایک دو کمپنیز ہیں جن کے ڈائریکٹرز جو ہیں وہ بھی بھٹو خاندان سے ہی لوگ, بینیفیشل اونرز جو ہیں وہ یہی ہیں. اور یہ پورے ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس آف اباؤٹ 59-60 ملین ڈالرز. تو ایوے نہیں سپریم کورٹ کہہ رہا کہ بھائی اس کے ہمیں بتائیں کیا کر رہے ہیں, اور یہ مس لیڈ کر رہے ہیں. اور یہ اب بابر اعوان صاحب جب آئیں گے وہاں اور کہیں گے یہ 47 ہے, تو یہ ان کے منہ کے اوپر چپیڑ آئے گی, یہ تھپڑ آئے گا, آپ جیسے کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں ذرا کیا خیال ہے. تو یہ تیاری کرنی چاہیے صحیح طریقے کی. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک چیز ہے اس کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں, بالکل آرگیومنٹس لے کے آئے نا, یہ کہیں کہ جی یہ تھا, ختم ہو گیا, اب یہ ہمیں نہیں پتا کہاں سے آیا تھا, یہ کہاں گیا. یہ ساری سٹوری جو ہے اس کو بھی جانتے ہیں. ہمارے ساتھ اسلام آباد میں جوائن کر رہے ہیں فارمر پروسیکیوٹر نیب مرزا شہزاد اکبر صاحب, ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم شہزاد صاحب. جی وعلیکم السلام منیب. کیا حال ہے شہزاد صاحب, آپ خیریت سے ہیں؟ جی شکریہ سیٹھی صاحب. کتنے سال آپ نے نیب میں ایز پروسیکیوٹر, کتنے سال رہے آپ؟ جی تقریباً 5 سال کا عرصہ میں رہا نیب میں. تو مشرف صاحب کے دوران؟ جی مشرف صاحب کے دوران. تو کیوں پھر چلے گئے وہاں سے؟ این آر او آنے کے بعد میں نہیں سمجھتا تھا کہ نیب اب کچھ کر پائے گی اکاؤنٹیبلٹی کے سلسلے میں, تو وہ مناسب وقت تھا اس ادارے کو چھوڑنے کے لیے. تو یہ ساری فائل جس کی بات میں نے کی ہے یہ سپریم کورٹ کے پاس ہے اس وقت؟ جی یہ فائل ساری سپریم کورٹ کے پاس ہے. اس میں تمام کورٹ کے ڈاکومنٹس جوڈیشل پروسیڈنگز کے وہ تمام موجود ہیں. یہ 16 دسمبر 2009 کو سبمٹ کیا تھا نیب نے, اور اسی کے اندر ہی 59 ملین کی رقم جو بتائی گئی ہے وہ ہے, اور اس میں کمپنیز کے نام جیسے آپ ابھی بتا چکے ہیں وہ سب موجود ہے. تو شہزاد صاحب یہ بتائیے کہ اس فائل کے اندر کوئی ایسے ڈاکیومنٹس نہیں ہیں جو ہونے چاہیے تھے, جو کہ ابھی بھی شاید نیب کے پاس پڑے ہوئے ہیں, جو کہ آپ کے زمانے میں آپ نے خود دیکھے مگر اب وہ سپریم کورٹ کو نہیں دیے گئے؟ جی سیٹھی صاحب, اس میں ڈاکومنٹس کی جہاں تک بات ہے, یہ اس کیس میں کوئی ایک آدھ ڈاکومنٹ نہیں ہے. یہ 9 سال کیس چلا ہے, اور 9 سال میں آپ یقین جانیے اس میں کوئی لاکھوں کی تعداد سے ڈاکومنٹس ہیں. لیکن جو جوڈیشل ڈاکومنٹس سپریم کورٹ نے مانگے تھے نیب سے, جتنی بھی اس میں جوڈیشل ججمنٹس آئی ہیں وہ تقریباً ساری ہی نیب نے پریزنٹ کر دی ہیں اس میں. جی ہاں, میں اس کو پڑھ رہا تھا, ابھی ایک بریک لیتے ہیں, مگر اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس فائل میں جو فائنل کنکلوژن ہے وہ یہی ہے جو وہاں کے جو پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے کیس ختم کرنے کا فیصلہ جو کیا ہے وہ ایکسپلین کیا ہے
کہ کس وجہ سے انہوں نے یہ کیس بند کیا ہے، اور وہ بیسک جو وجہ ہے وہ انہوں نے ملک قیوم صاحب جو کہ اٹارنی جنرل تھے پاکستان کے، اس کے خط کا حوالہ جس کے اندر انہوں نے ریزنز دیے تھے کہ ہم وڈرا کرتے ہیں، ہم نے جو کچھ سوئس گورنمنٹ کو بتایا پہلے وہ غلط تھا، اور اس میں کوئی اور یہ سارے سیاسی طور پہ یہ کیسز بنائے گئے تھے. ایک طرف یہ آرگیومنٹ دی گئی کہ یہ سیاسی طور پہ یہ کیسز بنائے گئے تھے، وکٹمائزیشن تھی اور پاکستان حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوا. یہاں دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سیاسی ڈیل نہیں تھی این آر او، یہ ایک میرٹ کے اوپر یہ ہوا. دونوں کے درمیان کافی کانفلکٹ ہے. ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ضرور واپس آتے ہیں.